ہندوستانی راجاؤں کی حکومتیں بمبسار کے بیٹے اجات شترو نے مگدھ کی توسیع کا بیڑا اٹھایا۔ اجات شترو کے بعد مگدھ کے دو راجا گزرے، ان میں ششناگ ایک اہم راجا تھا۔ اس کے بعد دھنانند خاندان کا آخری راجا تھا۔ اس کے بعد چندرگپت موریہ نے موریہ ملک کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد چندرگپت کے تخت تاج چھوڑنے کے بعد اس کا بیٹا بندوسار کے وقت راجا بنا۔ اس کے بعد بندوسار کے بننے کے بعد اس کے بیٹے اشوک نے 273 قبل مسیح میں اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد آخری موریہ راجا کا برہدر تھا۔ اس کے بعد موریہ حکومت کے بعد ہند یونانی راجاؤں نے اپنا اقتدار قائم کیا۔ اس کے بعد ہند یونانی راجاؤں میں منیندر راجا مشہور تھا۔ ہند یونانی حکومت کے بعد راجا کشان نے کشمیر میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے بعد کشان راجا کنیشک نے حکومت کو وسعت دی۔ کشان حکومت کے بعد گپت راج گھرانے کی حکومت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد گپت راج گھرانے کا بانی شری گپت تھا۔ اس کے بعد شری گپت کے بیٹے تھے، وہ اپنی حکومت کی توسیع کی۔ اس کے بعد سمدر گپت کے بعد اس کا بیٹا چندر گپت دوم راجا بنا۔ اس کے بعد گپت راج گھرانے کے بعد وردھن راج گھرانے کی حکومتیں وجود میں آئی۔ اس کے بعد ہرش وردھن نے وردھن سلطنت کو وسعت دی۔ وردھن راج گھرانے کے بعد کامروپ کی حکومت کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے بعد جنوب بھارت میں چیر پانڈیا اور چول حکومت کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے بعد راجا شمک نے ساتواہن خاندان کی بنیاد ڈالی۔ گوتمی پتر ساتکرنی خاص طور پر ساتواہن خاندان کا راجا تھا۔ ساتواہن راج گھرانے کے بعد واکاٹک راج گھرانے کو عروج حاصل ہوا۔ اس کے بعد مندیا شکتی واکاٹک راج گھرانے کا بانی تھا۔ اس کے بعد چالوکیا راج گھرانے کے راجا پلکیشی اول نے چالوکیا حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد پلو راج گھرانے کے راجا مہندر ورمن نے پلو حکومت کو وسعت دی۔ اس کے بعد راجا دنتی درگ نے راجکوٹ گھرانے کی حکومت کو وسعت دی۔ اس طرح ہم نے موریہ عہد کے بعد کی حکومتیں اور جنوبی بھارت کی قدیم حکومتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔